پاکستان میں ہر سال گردے کے امراض کا شکار ہو کر اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے والے افراد کی تعداد ہزاروں میں ہے، جبکہ غربت کی وجہ سے چند پیسوں کے لیے معاشی طور پر مضبوط لوگوں کے ہاتھوں اپنے گردے فروخت کرنے والوں کا بھی کوئی شمار نہیں۔ ایسے میں اس غیر قانونی عمل کی روک تھام کے لیے حال ہی میں جسمانی اعضاء اور ٹشو کی پیوند کاری کے بل پر صدر زرداری کے دستخط کے بعد جہاں یہ بل اب پاکستان کے قانون کا حصہ بن گیا ہے، وہاں طبی ماہرین اس قانون کو پاکستان کی طبی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل قرار دیتے ہیں۔ گردوں کے امراض کے ماہر اور معروف پیوندکار ڈاکٹر ادیب رضوی سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن یعنی SIUT کے بانی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بل پر دستخط سے پہلے پاکستان جسمانی اعضاء کی فروخت کا دنیا کا سب سے سستا اور بڑا بازار تھا، مگر اب یہاں نہ صرف عمرہ اور غیر ملکیوں کو اپنے گردے فروخت کرنے والے غربا کا استحصال ختم ہوگا، بلکہ پیوندکاری کے عمل میں فروغ کے ساتھ دنیا بھر میں پاکستان کا تصور بھی بہتر ہوگا۔ اس قانون کے بننے کے بعد ایک تو وہ جو کلنک کا ٹیکہ تھا ہمارے ماتھے پر وہ ہٹ جائے گا، ملک کی اپنی عزت واپس آ جائے گی، اور ٹرانسپلانٹ جو محدود تھا گردوں تک اور وہ بھی فارنرز کے لیے، وہ اب عام آدمی کے لیے بھی ہو جائے گا، جس کے اندر صرف گردوں کا نہیں بلکہ دوسرے سالڈ آرگنز جن کا ٹرانسپلانٹ تمام دنیا میں ہو رہا ہے وہ ہمارے یہاں بھی ہوگا۔ دل کا بھی ہوگا، جگر کا ہوگا، پھیپھڑوں کا ہوگا، آنتوں کو ہوگا، ہر جسم کے حصے کا ٹرانسپلانٹ ہوگا۔ اور اس کے لیے ہمارے اپنے ایکسپیکٹیڈ ڈاکٹرز جو امریکہ یا یورپ یا انگلینڈ میں پڑے ہوئے ہیں اور وہاں وہ ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں، اب وہ ہمت کریں گے کہ وہ یہاں پر واپس آئیں، تاکہ ان کے لیے اب ایک نیا چیلنج ہوگا، فیلڈ ہوگی، تو ہمارے اپنے ایکسپیکٹیڈ ڈاکٹرز بھی واپس آئیں گے۔ پیوندکاری کے اعتبار سے SIUT پبلک اور حکومت کے اشتراک سے بننے والا دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے، جہاں ہر سال اعضاء کی پیوندکاری کسی بھی ملک کے مقابلے میں سب سے زیادہ کی جاتی ہے اور گردوں کے تمام امراض کا علاج بھی مفت کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ادیب کہتے ہیں کہ پاکستان میں گردے فیل ہونے کی وجہ سے شرح اموات سے متعلق مکمل اعداد و شمار اب تک کسی سائنسی سروے نہ کیے جانے کی وجہ سے میسر نہیں، تاہم ان کا کہنا ہے کہ اس مرض میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ شہروں میں اس لیے بڑھ رہی ہے کہ ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن بہت بڑھ رہا ہے، پالیوشن بہت کافی ہے، اور لوگ انالجیسک چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں، ایکسرسائز وغیرہ نہیں ہوتی۔ دیہاتوں میں اس لیے بڑھ رہی ہے کہ غذا غیر متوازن ہے، جو ملا کھا لیا سب کر رہے ہیں، اور ایک بہت بڑا مذائقہ خیز چیز ہے کہ کچھ لوگوں کے گردے اس لیے فیل ہو رہے ہیں کہ وہ اپنا ضرورت سے زیادہ کھا لیتے ہیں، اپنے ساتھ دوسروں کے حصہ بھی کھا لیتے ہیں، وزن بڑھتا ہے، ان کے گردے فیل ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ادیب کا کہنا ہے کہ پاکستان میں لوگوں میں یہ خدشات کے اعضاء لینے اور عطیہ کرنے والے دونوں افراد نارمل زندگی نہیں گزار پاتے درست نہیں۔ ہمارے یہاں 2 گردے روزانہ بدلے جاتے ہیں، تو پچھلے سال ہم لوگوں نے 540 ٹرانسپلانٹ ایک سال میں کیے ہیں۔ میرا خیال ہے دنیا کی سب سے بڑی فگر ہے یہ، اور لوگ نارمل زندگی اپنی گزار رہے ہیں۔ پاکستان میں اعضاء کی پیوندکاری کا عمل اب تک صرف گردوں تک ہی محدود رہا ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ قانون کا حصہ بننے کے بعد جسمانی اعضاء اور ٹشو کی پیوندکاری کے بل کو مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ذمہ دار ادارے لوگوں کو بعد از مرگ اپنے جسمانی اعضاء عطیہ کرنے کے لیے آگاہی فراہم کریں، کیونکہ ایک مرے ہوئے انسان سے 17 لوگوں کو زندگی مل سکتی ہے۔ عائشہ خان، اردو VOA، کراچی۔